بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ لفظی ترجمہ: اور ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات اور شیطانوں نے کفر اختیار کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت علیہ السلام پر۔ وما یعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے بھی تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہے۔ فلا تکفر، پس تم کفر اختیار نہ کرو۔ پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان۔ وما هم بضارین به، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور ان کو نفع نہیں دیتی۔ البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے، اگر وہ بے شک وہ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لَبَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ جادو، دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کا تعلق اسباب کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک کا تعلق اسباب کے بغیر، یعنی اس کا تعلق اسباب سے بالکل ہی نہیں ہوتا، کہ ایک اسباب کے تحت ہوتی ہے اور ایک مافوق الاسباب ہوتی ہے۔ مثلاً کیا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے معرض وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق اسباب کے تحت ہوتا ہے، اگر وہ کرے تو ہو جائے۔ مثلاً چوری کے ذریعے گلا کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آدمی اٹھے کسی اور کو یا اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دے تو وہ مر جائے گا، یہ اسباب کے تحت ہے کہ اس نے ایسا عمل کرنا چاہا تو وہ ہو گیا۔ سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ بعض دوائیں مفید ہوتی ہے، اس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، گولیاں کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال لیتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور زہر کا کھانا موت کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آدمی کھا لے تو مر جاتا ہے۔ غرض بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ جادو بھی انہی میں سے ہیں، جادو بھی انہی میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو سیکھ لیتا ہے اور پھر اگر جادو کرنا چاہے تو جادو ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو ہو جاتا ہے اگر آدمی کرنا چاہے، یہ اسباب کے تحت ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اسباب کے تحت ہے۔ لیکن معجزہ اور کرامت، یہ دونوں چیزیں ایسی ہے جس کا اسباب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ معجزہ کیا؟ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور کرامت وہ جو ولیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا آدمی کے ساتھ یا پیغمبروں کے ساتھ یا ولیوں کے ساتھ بذات خود کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر انبیاء بھی کرنا چاہتے تو نہیں ہو سکتا تھا، اگر ولی بھی کرنا چاہتے تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بظاہر تو پیغمبر کے ہاتھ سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا فعل نہیں تھا، اس نے تو اللہ کے حکم سے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا فعل ہوتا، اگر انہوں نے خود کرنا چاہتا تو کیوں بھاگے وہاں سے؟ جیسے فرعون کے سامنے لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگ گئے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میرے لاٹھی پھینکنے سے یہ سانپ بن جاتا تو کیوں ڈرتے؟ تو یہ جادو جو ہے یہ اسباب کے تحت ہے۔ کیا کہ اگر لوگوں نے سیکھ لیا اور اس کو کسی پر کرنا چاہتا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں، یہ شیطان کے اعمال ہے۔ لیکن معجزہ اور کرامت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے براہ راست، بندوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بظاہر ولیوں سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہے ہاتھ سے، جو آپ کو تو نظر تو آ رہی ہے کہ بھئی ولی نے یہ کام کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ،
تو وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بظاہر تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھی، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا